بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها تدخل من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین ملت، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع بڑا حساس اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے.
جسے عنوان دیا گیا ہے مثالی عورت، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے اس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے موضوع یقیناً بہت ہی طویل ہے، جیسا کہ محترم شیخ عبدالہادی صاحب حفظہ اللہ نے دوران اناؤنسری وضاحت فرمائی، لیکن کوشش کی جائے گی کہ بعض اہم پہلو کو اجاگر کیا جائے، اور یہ موضوع صرف اس لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ عورتوں کو ان کے ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، اور ایک عورت جو موجودہ ماحول میں اکثر گھروں کی کمانڈری کر رہی ہے، اکثر گھروں کی سیادت اور قیادت اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی ہے کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کا آغوش ہوتا ہے۔ تو اگر عورت اپنی ذمہ داری قاعدے سے سمجھ جائے اور اسے احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے تو یقیناً ہمارا معاشرہ دیندار معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں مثقف اور مؤدب تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ آج معاشرے اور سماج کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں اور خرابیاں جنم لے چکی ہیں، اگر دیکھا جائے تو اکثر چیزوں کی موجود یا اکثر چیزوں کا تعلق عورتوں ہی سے ہے۔ اگر مسلمان عورت اللہ اس کے رسول کی طرف سے کی ہوئی نعمتیں یاد کرے اور مذہب اسلام نے جو اسے مقام عطا فرمایا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اگر اس سے وہ واشگاف ہو جاوے، آشکارا ہو جاوے، تو یقیناً ہمارے گھروں کی حالت بدل سکتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اس لیے کہ عورت کا بہت اہم رول ہے ایک انسان کی زندگی کے بہت سارے گوشوں میں، اور یقیناً میں ششدر اور حیران ہوں کہ عورت کے کس پہلو کو اجاگر کیا جائے، اس لیے کہ یہی عورت کبھی بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے، یہی عورت کبھی بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے، یہی عورت کبھی ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور یہی عورت کبھی ساس اور بہو کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ کس پہلو پہ گفتگو کی جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال کوشش کی جائے گی کہ عورتوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلا جائے۔ بہرحال ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرتے ہوئے کہ اگر عورتیں نیچے والے حال میں موجود ہیں تو غور سے سنیں گی اور سینٹر کی چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری حفاظت کریں گی، اس لیے کہ پچھلے محاضرے میں میری مائیں آئی تھی اور بہت ساری چیزیں وہاں گڑبڑ ہو گئی، گندگی پھیل گئی، اس لیے میں عورتوں سے گزارش کروں گا کہ صفائی ستھرائی کا اور سینٹر کی چیزوں کا خیال رکھیں گی اور محاضر کی تصویر دیکھنے سے زیادہ اس کی بات پر غور کریں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
جو سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثالی عورت کی تمام خصوصیات اور تمام علامتیں اور نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے سامنے جو حاضرین نوجوان اور بوڑھے ہیں ان کے لیے بھی ایک مثالی مرد ہونے کے لیے بہترین نمونہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر ایک عورت اور ایک مرد صرف اسی ایک آیت کریمہ پر غور کر لے اور اس پر کاربند ہو جاوے، عمل پیرا ہو جاوے، تو یقیناً وہ مثالی مرد ہوگا، یقیناً وہ مثالی عورت ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز مثالی عورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جنتی عورت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلم مرد اور مسلمہ عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر و تحمل کرنے والے مرد اور صبر و تحمل کرنے والی عورتیں، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقات و خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، صوم یعنی روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ایسے لوگوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بخشش کا انتظام فرمایا ہے، مغفرت کا انتظام فرمایا ہے، وہ اجر عظیمہ، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سے لے کر کے ایمان کے بہت ساری شاخوں اور ایمان کے بہت سارے تقاضوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اگر ایک مرد یا ایک عورت صرف اسی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھ لے اور اس کو اپنا زیور عمل بنا لے، اپنی زندگیوں کے لیے زیب و زینت بنا لے، تو یقیناً وہ مثالی عورت بن سکتی ہے، یقیناً ہم اور آپ ایک مثالی مرد بن سکتے ہیں۔ اور جب کسی معاشرے اور سماج کے اندر مثالی مرد اور مثالی عورت دونوں مل کر کے کسی معاشرے کی تشکیل کریں گے اور کسی معاشرے کی تربیت کریں گے، تو آپ خود اندازہ کیجئے وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا، وہ سوسائٹی کیسی سوسائٹی ہوگی۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے لیے مغفرت کا انتظام کیا ہے اور اجر عظیم، بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، ان کی سب سے پہلی خصوصیت یا ان کی سب سے پہلی صفت کیا بتلائی ہے؟ سب سے پہلی وہ چیز جسے اختیار کرنے کے بعد ایک آدمی اللہ کی تیار کردہ مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے، وہ ہے مسلم اور مومن، مسلمہ اور مومنہ، یعنی اسلام ضروری ہے اور ایمان ضروری ہے ایک مثالی عورت بننے کے لیے اور ایک مثالی مرد بننے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام کا معنی کیا ہے یا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، بہت ساری کیسٹیں سنی ہوں گی، بہت سارے محاضرات اور تقریریں سنی ہوں گی، بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، لیکن اسلام کا جو اہم جز ہے
جس کے بغیر ہماری کوئی عبادت دربار الہی میں مقبول نہیں ہے یا دیگر ارکان اسلام کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ اساسی چیز اور بنیادی چیز نہ پائی جاوے، وہ ہے توحید، وہ ہے خالص ایمان۔ آج مسلمہ عورتوں کو سمجھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق صرف اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام بندگیاں، ہمارے تمام نیک اعمال صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ کو اپنا تنہا خالق مانا ہے، اللہ کو اپنا تنہا مالک مانا ہے، اللہ کو اپنا تنہا روزی رساں سمجھ رہے ہیں، اسی طرح وہ اللہ رب العالمین تنہا ہماری تمام عبادتوں کا مستحق اور تنہا وہی سزاوار اور حقدار ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جان لو تمہارا معبود حقیقی وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، صرف روزی دینے میں نہیں، صرف آسمانوں کے پیدا کرنے میں نہیں، صرف زمینوں سے غلہ-جات اگانے میں نہیں، بلکہ وہی خالق، تنہا خالق، وہی تنہا مالک۔ چھوڑ دیجئے مائکروفون ڈسٹرب نہ کیجیے۔ اللہ تعالی تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا روزی رساں، تنہا دعاؤں کو سننے والا، تنہا دعاؤں کو قبول کرنے والا، تنہا ہماری فریاد رسی کرنے والا اور تنہا ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو وزیر کی ضرورت نہیں، اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کو تمہاری بندگیوں کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لہذا ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے اس نے باقاعدہ وزیر نہیں رکھا ہے، بلکہ اس نے کہا ہے تم کہیں بھی دعائیں کرو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، تم مجھے کہیں بھی پکارو، شرط یہ کہ تنہا مجھے پکارو، مجھ سے فریاد رسی کرو، مجھ سے منتیں مانگو، میرے لیے نظر و نیاز کرو، میں تمہاری ہر چیز کا سننے والا ہوں، میں تمہاری ہر فریاد کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے نہ اس کا باپ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہم پلہ، اس کا مماثل، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں کفوا احد کا ہے تو کفوا نکرا اور پھر احد بھی اللہ رب العالمین آیا، یعنی اللہ کے برابر، اللہ کے مماثل، اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے جو بھی ہو، اللہ کے ہم پلہ، اللہ کی وحدانیت میں کوئی اس کا شریک و ساجھیدار نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اسی لیے ہماری تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ، سورۃ کریمہ پر غور کرنے کے بعد معلوم ہو گیا، صراحت اور اختصار کے ساتھ سنیے، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اقطاب اور ولیوں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے مظلومہ پیروں کو پکارتے ہیں،
معاف نہیں کرے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کر سکتا میرے بھائیو. اس کے علاوہ جو بھی گناہ چاہے اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین شرک کو قطعا نہیں معاف کرے گا. بلکہ یہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرے گا, یعنی عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے, نمازیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے, دعائیں اللہ کے لیے اللہ سے ہونی چاہیے, پکارنا استغاثہ اور استعانہ اللہ سے ہونی چاہیے, سب کچھ مانگنا چاہیے اللہ سے. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق, اللہ کے بندوں کو اگر پکارا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ایسے لوگ کان کھول کر کے سن لیں. عطاء الرحمان سعیدی اپنے کتاب سے نہیں بیان کر رہا بلکہ ربانی کلام کی تلاوت کر کے کہہ رہا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ایسے لوگوں پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی جائے گی اگر اسی شرک پر ان کی وفات ہوئی. ومأواہ النار, اور جنت حرام کرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما للظالمین من انصار, اور ایسے لوگ ظالم ہیں اور ظالموں کے لیے کوئی معاون مددگار نہیں ہوگا. میرے بھائی, آج دنیا کے اندر جن اولیاء اور اقطاب اور جس مزار و قبر والے کو ہم پکارتے ہیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء کا سردار, انبیاء کے سردار آقا مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں, یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا غوث المدد کو کہنے کو چھوڑ کر یا محمد المدد کا نعرہ لگائیں, تب بھی ہم مشرک ہوں گے میرے بھائیوں, تب بھی ہمارے لیے جنت حرام ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ماں اور بہنوں, تم توحید پرست بنو, مثالی عورت بن جاؤ گی. اگر تم نے توحید کی حقیقت کو سمجھ لیا تو یقیناً بہت بڑی کرامات دولت تمہیں مل گئی. علامہ عالم نے خوب کہا ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق, اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم, اسی کی صدا عشق کا دم بھرو تم, اسی کے غضب سے ڈرو جب ڈرو تم. آپ کو یہ ڈرا جاتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بات ہوئی اور اگر قبروں پر ہم نے نظر و نیاز نہیں کیا, مرغے نہیں چڑھائے, بکرے نہیں ذبح کیے, تو ہمارے پیر صاحب ناراض ہوں گے, ہماری احتجاج بس ہو جائے گی, ہمارے لڑکے برباد ہو جائیں گے. لیکن دوستو تم اسی کے غضب سے ڈرو جب ڈرو تم, اللہ کے غضب سے ڈرو, اللہ کے پھٹکار سے ڈرو. ہمیشہ اس بات کا لحاظ رہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ صادر ہو جائے جس سے ہمارا حقیقی مالک, ہمارا حقیقی رب جو ہماری تمام عبادتوں کا مستحق ہے وہ ناراض ہو جائے. اسی کی طرف سے مبرہ ہے شرکت کی اس کی خدائی, نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی بڑائی نہیں. تو یہ صفت ہے مثالی عورت کی کہ سب سے پہلے ایک عورت اپنے آپ کو توحید پرست بنائے, اپنے آپ کو مومنہ بنائے, اپنے آپ کو مسلمہ بنائے, اور اس اسلام کی ضرورت ہے, اس ایمان کی ضرورت ہے جس ایمان کی طرف دعوت دیا تھا صحابہ کرام نے, جس ایمان کی طرف دعوت دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ خود ساختہ ایمان نہیں چاہیے, وہ معاشرے کے اندر رائج ایمان نہیں چاہیے, وہ کھوٹا سکہ نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, وہ ایمان مطلوب ہے کہ بالکل ہر قسم کے شرک, ہر قسم کی خباثت, ہر قسم کی غلاظت, ہر قسم کی بدعات اور ہر قسم کے عادات و اطوار اور خرافات سے مبرہ اور منزہ اور پاک صاف ستھرا ہو. اس ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم, کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں ہی سے مخاطب ہوتا ہے, مردوں ہی سے مخاطب ہوتا ہے. جگہ جگہ مردوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی, مردوں کے لیے بہت ساری فضیلیں پیدا کی, عورتوں کو اللہ تعالیٰ کو انہیں خطاب فرماتا ہے. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرا بھائی ہوا, جس کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دیا. آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو مردوں اور عورتوں کے اندر انسانیت اور مساوات کا قائل نہیں ہے. میرے بھائیوں, جہاں عورت کو ضرورت ہے کہ وہ مردوں کے مساوی اور مردوں کے شانہ بشانہ چلے, وہاں اللہ
اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اور جہاں عورت اگر مردوں کے شانہ بشانہ چلی یا مردوں کے مساوی قرار دے گیا جس سے اس کا عورت پن ہونا چاک چاک ہو جائے گا, پاس پاس ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی ہے. انشاءاللہ آگے آپ غور سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثالی عورت کی دوسری صفت ہے, مثالی مرد کی دوسری صفت, تیسری صفت کیا ہے؟ والقانتین والقانتات, یعنی وہ مرد جو اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہیں, والقانتات اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں. میرے بھائی اور دوستو, قنوت کا معنی ہوتا ہے اطاعت و بندگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی اطاعت اور بندگی کی فضیلت بتاتے ہوئے, امن ہوا قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا وہ شخص, وہ مرد یا وہ عورت جو راتوں کو جاگ کر کے سجدہ ریز ہو کر, کھڑی ہو کر یا کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ, اور آخرت سے ڈرتے ہیں, یعنی راتوں کو اندر اپنی نیند کو حرام کر کے, نیند کی لذت کو بالائے طاق رکھ کر کے رکوع کرتے ہوئے, سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی عبادت پر ناز نہیں ہے, بلکہ آخرت کے امور میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. یعنی ہماری وہ مائیں جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کرتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جاوے جس کی وجہ سے آخرت ہماری برباد ہو جاوے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ, اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہیں. ایسے لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو راتوں کو دھڑلے کے ساتھ سوتے ہیں, یا ایسی عورتیں جن کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے, یا ایسی عورتیں ان عورتوں کے مانند نہیں ہو سکتی ہیں جو راتوں کو باقاعدہ گباشی کرتی ہیں اور دوسرے غلط کاموں میں مشغول رہتی ہیں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جو لوگ قرآن و حدیث اور احکام شریعت کا گہرا علم رکھتے ہیں, وہ اور وہ لوگ جو احکام شریعت قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے ہیں, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں. انما يتذكر اولو الالباب, یقیناً خرد والے, عقل و دانش والے ہی اللہ رب العالمین کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. گویا اگر کسی عورت کو ایک مثالی عورت بننا ہے, جنتی اور نیک عورت بننا ہے, تو اس کو یہ آیت کریمہ سوچنا پر عمل کرنا پڑے گا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل کرے, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام لوگوں کو قنوت کرنے کا حکم دیا ہے. وقوموا للہ قانتین. نیز اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو مخاطب کرتے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم, تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو اور اللہ ہی کے لیے رکوع اور سجدے کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ وہ مریم جنہوں نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا, جن کو اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی جیسی وہ ایک عورت تھی. اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے مریم, اپنے رب کی تم پر تابع داری کرو, اپنے رب کی تم اطاعت کرو, واسجدی وارکعی, اور تم سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور جب مریم نے اللہ کے لیے سجدے کیے, جب مریم نے اللہ کے لیے رکوع کیے, اور جب مریم نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا, تو وہ اللہ بغیر باپ کے حد سے مریم کے گود کو ہرا کر دیا. میرے بھائی اور دوست, جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ اولاد مانگنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوقین کا سہارا لیتے ہیں. میرا اللہ تو وہ اللہ ہے کہ بغیر باپ کے حد سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. میری ماں اور بہنوں, اگر تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو یقیناً تم اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں کے مستحق قرار دے دی جاؤ گی. اور مثالی عورت کی جو صفات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا وہ یہ ہے الصادقین والصادقات, یعنی صدقات و خیرات کرنے والے, الصادقین والصادقات
مذہب سچ مذہب ہے، ہمارا یہ دین سچا دین ہے، اسی لیے ہمارا دین سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سچ کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے، سچ کی تبلیغ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور سچ بولنے والوں کو کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج جہاں یہ صفت مردوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہر وقت وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اپنی تجارتوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنے وعدہ اور وعید کے اندر، آج یہی صفت، یہی عادت ہماری عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بہت ساری عورتیں جھوٹ بولنے میں ذرا برابر دریغ نہیں کرتی، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے کہ یہ سچائی ایک قابل ستائش اور ایک پسندیدہ خصلت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے وہ بھائیوں جو اپنی زبان کو جھوٹ سے گندی کر رہے ہو، میری ماں اور بہنوں جو ہم جھوٹ بولتی رہتی ہو، ذرا آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو سنو اور غور کرو اور اس پر گرہ لگا لو، اس کے مطابق اپنی زبان کو کر لو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، تم سچ بولو کیونکہ سچائی یہ نیکیوں کی طرف ہدایت کرے گی، اور نیکیاں بھلائی کے کام یہ جنت کی طرف رہنمائی کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کیا حالت ہوگی ان لوگوں کو سوچنا اور غور کرنا چاہیے جو فضائل کے باب میں، ترغیب و ترہیب کے باب میں جھوٹے واقعات کر کر کے، خود ساختہ فضائل کر کر کے بیان کرتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ میرے بھائیوں، چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے، سچ ہی کی تبلیغ کرنی چاہیے، ترغیب و ترہیب بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو ہماری دنیا کی طرف لانے کے لیے سچے واقعات، سچی کہانیاں، سچی آیتیں، سچے احادیث بڑی بڑی ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کریں، ہم خود ساختہ روایتیں بیان کریں۔ ہو گیا صحیح؟ چلیے میں نے ہی صحیح کر دیا بھائی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تھوڑی اگر تکلیف ہوگی تو برداشت کر لیں گے، یہ بڑی محنت کے بعد آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور یقیناً ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ بہت ساری چیزوں کو قربان کر کے اس محاضرے میں شریک ہوئے۔ صرف دل سے باری تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ محاضرہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ رب العالمین جس طرح تو نے ہمیں اسلامی سینٹر الحسا کے اس پروقار حال میں اکٹھا کیا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے عرش کے اندر اپنے عرش کے نیچے اکٹھا کر اور جنت الفردوس میں اکٹھا کر، آمین یا رب العالمین۔ تو میں سچ کی بات کر رہا تھا کہ مثالی عورت کی خصوصیت یا مثالی مرد کی خصوصیت ہے کہ راست باز ہوں، سچ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم سچ بولو کیونکہ سچ یہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ بھلائیاں، دل کے کام، یہ جنت کی طرف رہنما ہوتی ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ یہ کس کا فرمان ہے میرے بھائیوں؟ اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ جھوٹ بولو گے تو تمہاری زبان سڑ جائے گی، ناسور ہو جاوے گا، یا تمہاری آنکھ کا یہ حصہ متاثر ہو جاوے گا، اس لیے کہ زبان کی رگوں کا تعلق آنکھ سے ہے، ہم فوراً جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ اور حکیم الامت، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر جو جسمانی ہی ڈاکٹر نہیں تھے بلکہ بہت بڑے روحانی ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے بچو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، چونکہ جھوٹ غلط چیز ہے، یہ فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرے گی، اور فسق و فجور یہ جہنم کی طرف رہنمائی کریں گی۔ اور لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اور ایک آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، اس کی عادت ہی سچ بولنا، کروڑوں کا نقصان ہو جائے، لاکھوں کی پراپرٹی اس سے چلی جائے، لیکن راست بازی وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور
सच बोलने की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सिद्दीक लिखा जाता है। मेरे भाइयों, ये सिद्दीक जिसको खिताब मिला था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और एक आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है, हर मामले में झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक झूठा लिखा जाता है। ये हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। लिहाजा मिसाली औरत या मिसाली मर्द बनने के लिए हमें अपनी जबानों की तत्हीर करनी चाहिए और हमें हर किस्म के झूठ बोलने से एहतियात और गुरेज करना चाहिए, इसलिए कि झूठ गुनाह कबीरा है और झूठ बगैर तो अगर कोई शख्स झूठ बोलने का आदी है तो बगैर तौबत नसूहा के उसका झूठ का गुनाह मिट नहीं सकता मेरे भाइयों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो और खुसूसियत बयान फरमाई, अस्साबिरीन वस्साबिरात, यानी जिनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का इंतजाम फरमाया है, अजर अजीम का वादा फरमाया है, वो सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। हाज़िरीन कराम, सब्र के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला ने सब्र करने का हुक्म भी दिया है। और सब्र से मुराद यहां है मसाइब और मुश्किलात पर सब्र करना। अगर कोई परेशानी आ जावे, अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जावे, जिस्मानी तौर पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किसी बीमारी का शिकार कर दे, माली तौर पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नुकसान पहुंचा दे आजमाने के लिए, अगर हमारे अंदर कोई किसी किस्म की कोई मुसीबत पैदा हो तो हमें आहो फौका नहीं करना चाहिए, हमें गिरियोजारी नहीं करनी चाहिए और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। और खासकर मैं गुजारिश करूंगा उन औरतों से और उन भाइयों से जो दावत और तबलीग का हुक्म का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, आपको बहुत बड़ा साबिर बनना पड़ेगा, इसलिए कि आप हक के प्रचारक हैं, आप किताबुल्लाह के मुबल्लिग हैं, सुन्नत रसूल के प्रचारक हैं। आप जब हक बात कहेंगे, आपका भाई आपका मुखालिफ होगा, आपका रूम पार्टनर आपका मुखालिफ होगा, आपके शरीका में काम करने वाला आपका मुखालिफ होगा। ऐसे हालत में अंबिया की सीरत को पकड़िए और जिस तरह अंबिया ने दावत और तबलीग के फराइज अंजाम देने में सब्र ज़ब्त और तहम्मुल से काम लिया है, इसी तरह हमें और आपको सब्र ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और सब्र उसे कहते हैं जब पहले अवले वहला में जब मुसीबत आए उस वक्त आदमी सब्र करे। मेरी माँ और बहनों,